ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیل نوٹیفیکیشن آئیکن بنا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر کے آل کے آپشنز کے اوپر کلک کر لیں کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جی ہم امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز جو کہ فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کی ایک سیریز کو فالو کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 4 جو فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کا ہے اس کے اندر امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز کے اوپر دیکھیں گے کہ کون سے چیپٹر کے اندر امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز بن سکتے ہیں۔ تو چلیں جی چلتے ہیں چیپٹر نمبر 4 کی طرف، اور چیپٹر نمبر 4 کے اندر جو آپ کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اور میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے پیئرنگ اسکیم والی، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چیپٹر 4 میں سے زیادہ تر کوسچنز 4 کوسچن کم از کم آ رہے ہیں ایک پارٹ کے اندر، تو یہ چیپٹر شارٹ کوسچنز کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ تو سب سے پہلا کوسچن آپ کا ہے جی اسٹیٹ دا یوز آف کمپیوٹرز ان اسٹاک ایکسچینج، کیونکہ یہ کمپیوٹرز کے یوز جو ہے، یوزز آف کمپیوٹر کے اوپر یہ چیپٹر ہے، تو اس کے اوپر امپورٹنٹ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو کمپیوٹر کا استعمال اسٹاک ایکسچینج کے اندر کیا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اے ٹی ایم مشین کیا ہوتی ہے، واٹ از اے ٹی ایم، واٹ از ای بینکنگ، یا جسے ہم سائبر بینکنگ بھی کہتے ہیں، یہ مختلف طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از ای بینکنگ، یا اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے واٹ از سائبر بینکنگ۔ ٹھیک ہے، تو الیکٹرانک بینکنگ ہی کو سائبر بینکنگ کا نام دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ دا یوز آف کمپیوٹر ان بینکس، ای بینکنگ اور چیز ہے، بینک کے اندر کمپیوٹر کا استعمال اور ہوتا ہے، یہ آپ کو ٹیچرز نے پڑھایا بھی ہوگا۔ تو کمپیوٹر ان بینکس کے اندر جو کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے بینکس کے اندر وہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح واٹ از دا یوز آف کمپیوٹر ان ڈپارٹمنٹل اسٹور، ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے اندر کمپیوٹر کی کیا اہمیت ہے یا ہم کیوں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ریپروگرافک کیا ہوتی ہے ٹیکنیک، اسی طرح واٹ از ڈیسک ٹاپ پبلشنگ، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سارا آفس آٹومیشن جو آفس کے ٹاسک یوزنگ کمپیوٹرز کی مدد سے کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کی ہیڈنگز موجود بھی ہیں۔ اسی طرح روبوٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ رائٹ یوزز آف روبوٹ ان انڈسٹری، انڈسٹری کے اندر روبوٹ کہاں کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے یوزیج پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر واٹ از دا یوز آف میسج ہینڈلنگ سسٹم، یہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح امیج پروسیسنگ سسٹم ٹیکنیک کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی علیحدہ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ واٹ از آفس آٹومیشن، آفس آٹومیشن کی ڈیفینیشن کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، جس طرح بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے اوپر یہ بتایا کہ ریپروگرافک، ڈیسک ٹاپ پبلشنگ جو ہے، میسج ہینڈلنگ اور امیج پروسیسنگ سسٹم، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ آفس آٹومیشن کے اندر اس کے اندر یہ ساری ہیڈنگز موجود ہیں۔ تو آفس آٹومیشن جو ہے یہ پراپرلی کمپیوٹر بزنس یا ایک کمپیوٹر کا آفس میں کیا استعمال ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک آپ کے چیپٹر میں موجود ہے۔ اس طرح پھر سوال آ جاتا ہے اسٹیٹ دا یوز آف کمپیوٹر ان میڈیکل فیلڈ، میڈیکل فیلڈ میں کمپیوٹر کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ واٹ از یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن فیلڈ، ایجوکیشن تعلیمی میدان کے اندر بھی کمپیوٹر کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ واٹ از کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ، کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ کیا ہوتا ہے، یہ بھی کیونکہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ہی ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر کیڈ اور کیم، یہ روبوٹک میں جو انڈسٹریز کے اندر کمپیوٹر مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کیڈ اور کیم سافٹ ویئر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بورڈ کے پیپر میں آ بھی سکتا ہے۔ پھر واٹ از کمپیوٹر سیمولیشن، کمپیوٹر سیمولیشن کیا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ، واٹ از سی بی ٹی، سی بی ٹی سے مراد کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ آن لائن ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، جو کہ آج کل بہت امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے۔ اس طرح ای کامرس بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ای کامرس کیا ہوتا ہے، الیکٹرانک کامرس کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ ای کامرس کی ٹائپس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس چیپٹر کے اندر کبھی تو لانگ کویسچن آیا تو نہیں ہے کبھی بھی، لیکن میرے خیال میں آپ اس چیپٹر کے اندر ای کامرس کا لانگ کویسچن والا جو ٹاپک ہے وہ ای کامرس والا وہ لانگ کویسچن کے طور پہ بھی تیار کر لیں تو بہتر ہوگا۔ پھر اسٹیٹ دا یوز آف کمپیوٹر ان ایئر لائن سسٹم، ایئر لائن یہ سسٹمز کے اندر کمپیوٹر کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا۔ پھر کمپیوٹرز کہاں ویدر فورکاسٹنگ کے اندر کہاں یوز کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔
ویڈیو کانفرنسنگ کیا ہوتی ہے، یہ بھی بہت ہی ایک اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کے لحاظ سے، جو کہ زیادہ تر استعمال کیا جا رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنیک کو۔ پھر ہاؤ کمپیوٹر از بینیفیشیل ان مارکیٹنگ، مارکیٹنگ کے اندر کمپیوٹر کا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ ای شاپنگ کیا ہوتا ہے، الیکٹرانک شاپنگ کیا ہوتی ہے، اور واٹ از کیڈ، یہ آپ کا ٹیکسٹ بک کے اوپر ٹاپک ہے۔ یہ میں نے اسٹوڈنٹس کو جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اوپر پڑھایا تھا، آئی ٹی کی بک میں یہ ٹاپک موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایگزیلری جو ہم کہہ سکتے ہیں ایکس ریز جو ہوتے ہیں اسکین کرنے کے لیے سوری، تو کمپیوٹر ایگزیلری ٹائپوگرافی ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے ایکس ریز جو ہوتی ہیں ان کو اسکین کیا جاتا ہے، اور اس کے بیس پر یہ ٹیکنالوجی زیادہ تر میڈیکل فیلڈ کے اندر یوز کی جاتی ہے۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر چیپٹر 4 کے اندر آپ کو یہ ٹاپک مل جائے گا، وہاں سے آپ یہ تیار کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ واٹ آر دا ریزنز فار یوزنگ اے کمپیوٹر، ہم کمپیوٹر کیوں یوز کرتے ہیں، اس کی ریزن، ریلائبلٹی، پریسیجن، ایکوریسی، یہ اس طرح کے کچھ ہیڈنگز آپ کے چیپٹر کے درمیان اس ٹاپک میں موجود ہیں چیپٹر 4 کے اینڈ پہ، تو وہاں پہ آپ جا کے کمپیوٹر کی جو ریزنز ہیں، وجہ آپ کیوں یوز کرتے ہیں، وہ آپ وہاں پہ پوائنٹس کی فارم میں موجود ہیں، آپ وہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ہاؤ کمپیوٹرز کین بی امپورٹنٹ فار اس ایٹ ہوم، گھر کے اندر ہمیں کمپیوٹر کتنا اہم ہمارے لیے ہیں، کمپیوٹر کہاں کہاں پہ گھر میں کس کس جگہ پہ ہم یوز کرتے ہیں، لائک فار پلئنگ گیمز، یا فار اسٹورنگ ڈفرینٹ ریکارڈز ان کمپیوٹرز، فار مینیجنگ ہاؤس ہولڈ بجٹس وغیرہ۔ اسی طرح واٹ آر دا فیچرز آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کے فیچرز کیا ہیں، اس کے پراپرٹیز جن کی بیس پر ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے کوسچن جو ہیں یہ امپورٹنٹ کوسچن چیپٹر نمبر 4 سے بن سکتے ہیں، اور اگر آپ ان چیپٹرز کو بھی صحیح طرح سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ایک شارٹ کوسچنز کا پورشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کا کور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ ملاقات ہوتی ہے نئے چیپٹر کے شارٹ کوسچن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔